بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا الی یوم الدین ثم اما بعد۔ گمراہ فرقوں کے مختصر تعارف میں فضیلت الشیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرقہ خوارج کا تعارف کراتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حکمران وقت کے خلاف خروج کرتے ہیں، جو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے آخری دور میں ظاہر ہوئے اور جن کے خروج کے نتیجے میں عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ پھر ان لوگوں کا شر و فساد علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں مزید بڑھ گیا اور انہوں نے ان کے خلاف بغاوت کی، ان کی اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تکفیر کی، کیونکہ انہوں نے ان کے باطل مذہب میں ان کی موافقت نہیں کی، اور وہ ہر اس شخص کو جو ان کے مذہب کی موافقت نہ کرے کافر کہتے ہیں۔ لہذا انہوں نے انسانوں میں سے سب سے افضل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تکفیر کی۔ کیونکہ انہوں نے ان کے کفر و گمراہی میں ان کی موافقت نہ کی۔ ان کا مذہب کیا ہے؟ یہ لوگ سنت و جماعت سے کوئی التزام نہیں کرتے اور نہ ہی حکمران وقت کی اطاعت کرتے ہیں، بلکہ اس کے خلاف خروج کو اپنی دینداری تصور کرتے ہیں، اور یہ کہ حکومت کے خلاف بغاوت کرنا، تختہ الٹنا ہی اقامت دین ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل برعکس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانوں کی اطاعت کی وصیت فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بھی برعکس کہ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، سورۃ النساء 59، کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ کی اور جو تمہارے حکمران ہیں ان کی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں کی اطاعت کو دین میں سے قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمرانوں کی اطاعت کو دین میں سے قرار دیا ہے۔ فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے اور حکمرانوں کی سننے اور اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، اگرچہ تم پر کسی غلام ہی کو حاکم کیوں نہ بنا دیا جائے، یعنی اس میں حکمران علی شرائط پوری نہ بھی ہوں، اور یہی اقامت دین میں سے یہ بھی ہیں۔ تو فرمایا آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کیونکہ تم میں سے جو میرے بعد زیادہ عرصے زندہ رہا تو بہت اختلاف دیکھے گا۔ یہ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ بس حکمرانوں کی اطاعت دین میں سے ہیں، جو دینداری ہیں، اقامت دین کی بات کرتے ہیں۔ تو شیخ فرماتے ہیں، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، بس حکمرانوں کی اطاعت دین میں سے ہیں، اور خوارج کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو آزاد ہیں۔ یہی طریقہ ہے آج کل ہونے والے حکومت مخالف انقلابات کا۔ الغرض خوارج اپنی ان حرکتوں سے مسلمانوں میں تفریق، حکومت کے خلاف بغاوت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی چاہتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا کافر ہے۔ کبیرہ گناہ کا مرتکب جیسے زانی، چور، شرابی وغیرہ ان کے نزدیک کافر ہیں، جبکہ اہل سنہ والجماعہ کا اعتدال پر مبنی عقیدہ ہے کہ ایسا شخص مسلم ناقص الایمان، یعنی ناقص یا کمزور ایمان والا مسلمان ہے۔ اس کی تعلیق میں ہے کہ اگرچہ وہ اس کبیرہ گناہ کو ہلکا جانتا ہوا کرے تو بھی کافر نہیں ہوگا جب تک وہ اسے حلال نہیں سمجھتا، برخلاف ان کے جو آج کل یہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب اگر اسے ہلکا جانتے ہوئے کرے تو کفر اکبر کا مرتکب ہو کر ملت اسلامیہ سے خارج ہو گیا۔ یہ بھی عین خوارج کا ہی قول ہے، جیسا کہ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ نے طائف میں 1415 ہجری میں اس سوال کے جواب میں یہی فرمایا تھا۔ تو آگے شیخ فوزان فرماتے ہیں اسے مسلم ناقص الایمان کہتے ہیں، یا اسے الفاسق الملی، ملت اسلامیہ میں باقی رہنے والا فاسق شخص، یا پھر مؤمن بایمانہ فاسق بکبیرتہ، وہ اپنے ایمان کی وجہ سے مومن ہے اور اپنے کبیرہ گناہ کی وجہ سے فاسق ہے، اس طرح کہتے ہیں۔
کیونکہ دائرہ اسلام سے صرف شرک یا معروف و مشہور نواقض اسلام میں سے کسی کے ارتکاب کے ذریعے سے ہی نکلا جا سکتا ہے، لیکن شرک کے علاوہ دیگر معاصی و گناہ انسان کو اصل ایمان سے خارج نہیں کرتے، اگرچہ کبیرہ گناہ ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورۃ النساء 48، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شرک کیے جانے کو ہرگز بھی معاف نہیں فرماتا، اس کے علاوہ جو گناہ جس کے لیے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ تو خوارج کہتے ہیں کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہرگز بھی معاف نہیں فرمائیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ جو کچھ کتاب اللہ میں آیا ہے اس کے خلاف ہے۔ سبب یہی ہے کہ ان کے پاس فقہ یعنی دینی سمجھ بوجھ اور علم نہیں۔ اس بات پر ذرا غور کریں کہ ان کا اتنی بڑی گمراہی میں مبتلا ہونے کا سبب یہی ہے کہ ان کے پاس فقہ نہیں، حالانکہ وہ ایسی جماعت ہیں کہ جو عبادت، نماز، روزہ اور تلاوت قرآن پاک وغیرہ میں انتہائی شدت و محنت کرتے تھے، اور اس کا ذکر حدیث میں بھی ہے، اور ان کے ہاں شدید غیرت بھی پائی جاتی تھی، لیکن دینی فقہ و صحیح سمجھ نہیں، اور واقعی یہ بہت بڑی آفت ہے، کیونکہ لازم ہے کہ عبادت، زہد، تقوی، ورع میں اجتہاد و کوشش فقہ فی الدین اور علم کے ساتھ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوصاف اپنے صحابہ کے سامنے بیان فرمائے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر سمجھو گے، ان کی عبادت کے سامنے اپنی عبادت کو ہیچ تصور کرو گے۔ پھر فرمایا یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی مشہور روایت ہے کہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کے آر پار ہو جاتا ہے۔ اپنی عبادتوں کے باوجود، اپنی خیر و صلاح کے باوجود، اپنے قیام اللیل و تہجد کے باوجود، چونکہ ان کا عبادات میں محنت و اجتہاد کرنا صحیح بنیادوں اور صحیح علم پر استوار نہیں، تو خود ان کے لیے اور امت کے لیے گمراہی، وبال اور شر کا سبب بن گیا۔ کبھی بھی خوارج کے بارے میں یہ نہیں سنا گیا کہ وہ کافروں سے جہاد و قتال کر رہے ہیں، بلکہ ان کا تو کام ہی مسلمانوں کے خلاف جہاد و قتال کرنا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، مسند احمد وغیرہ کی، اسی طرح صحیح بخاری مسلم کی طویل حدیث کا یہ ٹکڑا ہے کہ اہل اسلام کو قتل کرتے ہیں اور اہل اوثان جو بت پرست کافر وغیرہ ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہم خوارج کی پوری تاریخ میں نہیں جانتے کہ انہوں نے کبھی کفار مشرکین کے خلاف قتال کیا ہو، اگرچہ لوگوں کی آنکھ میں دھول جھونکنے کے لیے آج کل اس طرح ہوتا بھی ہے، جو کہ پیچھے اس کے سازشیں ہوتی ہیں۔ بہرحال شیخ فرماتے ہیں ہم خوارج کی پوری تاریخ میں نہیں جانتے کہ انہوں نے کبھی کفار اور مشرکین کے خلاف قتال کیا ہو، بلکہ یہ تو ہمیشہ مسلمانوں ہی سے قتال کرتے ہیں۔ عثمان، علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام اور جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قتل کیا، اور آج تک مسلمانوں ہی کو قتل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کا سبب یہی ہے کہ اپنے تقوی، ورع، عبادت و دین میں محنت کے باوجود دین سے جہالت اور ان تمام عبادات و محنتوں کا علم صحیح کی اساس پر نہ ہونا خود ان پر وبال بن گیا ہے۔ اسی لیے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے ان کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا اپنے قصیدہ نونیہ میں کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ نصوص دلائل ہیں جن کے صحیح فہم سے وہ قاصر ہیں، پس وہ حقیقی علم و عرفان کو پانے میں تقصیر کا شکار ہیں۔ وہ نصوص و دلائل سے استدلال تو کرتے ہیں لیکن انہیں اس کا صحیح فہم حاصل نہیں ہوتا۔ وہ کتاب و سنت میں گناہوں پر وعید و سزا کے دلائل سے استدلال کرتے ہیں مگر اس کا صحیح معنی نہیں سمجھتے۔ وہ دوسرے دلائل کی طرف رجوع نہیں کرتے کہ جن میں گناہ ہونے کے باوجود مغفرت کا وعدہ ہے اور شرک کے علاوہ گناہوں کی توبہ کا ذکر ہے، بس انہوں نے ایک طرف لے کر دوسری طرف کو بالکل چھوڑ دیا۔ یہی ان کی حالت ہے۔ صرف دینی غیرت اور جذبے کا کافی نہیں ہے، بلکہ لازم ہے کہ صحیح علم اور فقہ فی الدین پر قائم ہو۔ ضروری ہے کہ غیرت و جذبہ علم صحیح کے نتیجے میں صادر ہوا ہو اور صحیح موقع محل پر ہوا ہو۔
دین کے بارے میں غیرت کرنا اور گرم جوشی دکھانا اچھی بات ہے، لیکن لازم ہے کہ اسے اتباع کتاب و سنت کے ذریعے کنٹرول اور قابو کیا جائے۔ تم دین کی غیرت میں اور مسلمانوں کی خیر خواہی چاہنے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بڑھ کر تو نہیں ہو سکتے، مگر اس کے باوجود انہوں نے خوارج کو قتل کیا، ان کے عظیم خطرے اور شر کے باعث۔ حالانکہ نعرہ وہ بھی اللہ کی حاکمیت کا لیتے تھے، تو شیخ فرماتے ہیں پھر بھی جو ہے خوارج کو قتل کیا اور ان کے عظیم خطرے اور شر کے باعث۔ تو ان سے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے واقعہ نہروان میں بہت ہی زبردست قتال فرمایا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مصداق بنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوارج کو قتل کرنے والوں کو خیر اور جنت کی بشارت سنائی تھی۔ بس علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے انہیں قتل کیا اور اس نبوی بشارت کے اس خوشخبری کے مستحق قرار پائے، جیسا کہ صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی روایات ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سَيَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ، آخری زمانے میں ایسی قوم نکلے گی جو کم سن اور کم عقل ہوگی، یقولون من خیر قول البریہ، بظاہر تو سب سے اچھی بات کریں، جس کی تعلیق میں حافظ ابن الحجر رحمہ اللہ فتح الباری میں فرماتے ہیں، یعنی قرآن کریم میں سے بات کیا کریں گے جیسا کہ اس سے پہلے والی ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، اور جیسا کہ ان کا سب سے پہلا خروج لا حاکم الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاکم اعلیٰ نہیں کے ذریعے تھا، جو کہ قرآن کریم ہی سے اخذ کیا گیا تھا، جسے حاکمیت میں توحید کہتے ہیں، مگر ان کے دین میں عدم فقہ کی وجہ سے اس کے غیر محل پر اسے محمول کیا گیا تھا۔ تو اس حدیث میں آگے فرمایا یجاوز ایمانہم لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، لیکن ان کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل کے شکار کے آر پار ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، تم جہاں کہیں بھی ان کو پاؤ تو قتل کر دو، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیونکہ جو بھی انہیں قتل کرے گا بروز قیامت اسے اس قتل کرنے پر اجر ملے گا۔ چنانچہ اس کی تعلیق میں ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری روایت جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، قرآن مجید پڑھیں گے جو ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے دو معنی ہیں اور دونوں صحیح ہیں، ایک تو قرآن مجید کے محض الفاظ پڑھتے ہوں گے، اس کا صحیح معنی و مفہوم نہیں سمجھتے ہوں گے، دوسرا وہ اس کثرت سے عبادت و تلاوت قرآن کرتے ہوں گے گویا کہ وہ ان کے حلق سے نیچے ہی نہیں اترے گا، یعنی اس تسلسل سے عمل کرتے ہوں گے۔ شیخ فوزان حفظ اللہ آگے فرماتے ہیں کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ خوارج اور ان کی علامات سے متعلق حدیث روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں، یہ حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں مسند احمد وغیرہ میں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے 20 یا 20 کے لگ بھگ یا اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو ہے یہ حدیث ذکر کی، تو وہ اس روایت میں فرماتے ہیں کہ مسلمانوں سے ان کے شر کو دور کرنے کے لیے قتل کیا گیا، یہاں قتل کیا جائے۔ چنانچہ ہر دور کے مسلمانوں پر یہ واجب ہے کہ اگر اس خبیث اور گندے مذہب کا وجود موجود ہو تو اس کا سب سے پہلے دعوت کے ذریعے علاج کیا جائے اور لوگوں کو اس سے متعلق علم و آگاہی دی جائے، لیکن اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو ان کے شر کو دور کرنے کے لیے ان سے قتال کیا جائے، یعنی حکومت وقت ان کے خلاف قتال کرے، یا جیسے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو انہیں سمجھانے، نصیحت کرنے، دلائل سے قائل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ تو شیخ آگے فرماتے ہیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو حبر الامہ امت کے بڑے عالم و ترجمان القرآن ہیں کو ان خوارج کے پاس بھیجا، بس انہوں نے ان سے مناظرہ فرمایا، جس کے نتیجے میں ان میں سے 6000 تائب ہو کر واپس آ گئے، لیکن ایک بڑی تعداد نے ان میں سے رجوع نہیں کیا۔ پھر اس تمام حجت کے بعد
امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر ان کے خلاف قتال فرمایا تاکہ ان کے شر و ایذا رسانی کو مسلمانوں سے دور کیا جائے۔ تو یہ تھا خوارج، فرقہ خوارج اور ان کا مذہب۔ آپ مزید تفصیل کے لیے ہماری کتاب موجودہ دور کے خوارج کی نمایاں صفات بھی جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔